السلام علیکم معزز سامعین، خوش آمدید ایک دفعہ پھر میرے چینل میں۔ اور سامعین، آج کی میری ویڈیو ایک بہت ہی اہم مدعے کے پر ہے جو کہ پاکستان کے لیے وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ جی ہاں سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے وہ تمام تر حقائق کے بارے میں بتاؤں گا جو ہمارے بہت سارے سامعین کو شاید معلوم نہ ہو۔ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کالا باغ ڈیم سب سے پہلے کس نے بنانے کی تجویز دی تھی، کالا باغ ڈیم کے مقام پر ڈیم بنانا کیوں ضروری ہے، کالا باغ ڈیم سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہے، اور کب کب اس کو بنانے کی کوششیں کی گئیں اور کب کب اس پروجیکٹ کو بننے سے روکا گیا اور کیوں کر روکا گیا، کس کس نے روکا اور کس کس نے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے پاکستان کے سادہ لوگوں کو اپنی ہی بقا کے لیے لازمی پروجیکٹ کے خلاف کر دیا۔ تو سامعین محترم، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے میرے جو نئے ویورز ہیں ان کے لیے کہ پلیز سبسکرائب کریں میرا چینل تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ان فیوچر دیکھنے کا موقع ملے۔ سامعین محترم، میاں والی شہر سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے کالا باغ۔ اس قصبے میں پاکستان بننے سے پہلے بہت سارے کیلوں کے باغ ہوا کرتے تھے جو دور سے سیاہ رنگ کے نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے اس قصبے کا نام کالا باغ رکھ دیا گیا۔ یہ قصبہ پوری دنیا میں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بہت ہی مشہور ہوا، کیونکہ اس مقام پر پہنچ کر جو دریائے سندھ ہے وہ ایک نیچرل ڈیم بن جاتا ہے، اور کالا باغ ڈیم کے لیے سب سے پہلی جو تجویز تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے دی تھی۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو 1948 میں کالا باغ ڈیم کے مقام پر دریائے سندھ پر ہائیڈرو پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی تھی، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے احکامات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس پر باقاعدہ کام کا آغاز 1953 میں شروع ہوا جب عالمی ماہرین نے اس جگہ کو ڈیم کے لیے نہایت ہی موزوں جگہ قرار دیا۔ ڈیم کی تعمیر میں زیر آب آنے والی قابل کاشت اراضی 27,500 ایکڑ میں سے 24,500 ایکڑ پنجاب اور 3,000 ایکڑ صوبہ سرحد جو اس وقت کا کے پی کے ہے اس کی تھی۔ اس سلسلہ میں چاروں صوبوں کے چیف جسٹس صاحبان کی ایک کمیٹی بنائی گئی جن کے ذمہ اس ڈیم کا ہر لحاظ سے جائزہ لینا تھا۔ چیف جسٹس صاحبان نے تمام صوبوں کے اعتراضات بھی سنے۔ چاروں چیف جسٹس صاحبان نے اس ڈیم کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اس میں سندھ کے چیف جسٹس صاحب بھی شامل تھے۔ کالا باغ ڈیم کا منصوبے پر ابتدائی کام کا آغاز 1953 میں ہوا۔ اس وقت اس منصوبے پر کسی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ تھا۔ سامعین، جب 1985 میں کالا باغ ڈیم کے منصوبے پر باقاعدہ طور پر عمل درآمد کا فیصلہ ہونے لگا تب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، اور ان کے دور میں جنرل فضل حق کی مخالفت کے باوجود پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے کالا باغ ڈیم کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھا۔ صوبہ سرحد کے جو لوگ تھے، وہاں کے جو سیاستدان تھے، ان کے منفی جو بیانات تھے اس منصوبے کے حوالے سے، ان بیانات کو سندھ کے بڑے بڑے وڈیروں اور نامور سیاستدانوں نے بھی انڈورس کرنا شروع کر دیا، اور اس کی اصل وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کچے کے علاقے کی زمینوں پر ان وڈیروں نے اور کچھ سیاستدانوں نے ناجائز قبضے کر رکھے تھے، اور دریائے سندھ کی اس زرخیز پٹی سے وہ مفت میں ہی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کالا باغ ڈیم بننے سے دریائے سندھ کا پانی حکومتی کنٹرول میں آ جائے گا اور مربوط نہری نظام کے ذریعے حساب کتاب سے پانی مہیا کیا جائے گا۔ اس طرح اس خطے کے وڈیروں سیاستدانوں کے ناجائز قبضے مفت ختم ہو جائیں گے۔ محمد خان جنیجو کے بعد یہ بے نظیر بھٹو کے دور میں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے 1999 میں سندھ حکومت نے اعتراض کیا کہ کالا باغ ڈیم سے پہلے ضروری ہے کہ صوبوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو،
اور اس معاہدے کو واٹر اپورشمنٹ کا نام دیا گیا، جس کی تائید صوبہ بلوچستان نے بھی کی۔ معزز سامعین، 1991 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے پانی کی تقسیم کے ایک معاہدے پر 16 مارچ 1991 کو ایک فارمولے پر متفق ہونے کا اعلان کیا اور کالا باغ ڈیم کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا۔ معاہدے کے مطابق تمام وزراء اعلیٰ کو اپنی ثوابدید پر نمائندہ وزیر کا انتخاب کرنے کا موقع دیا گیا۔ پانی کی تقسیم کے اس معاہدے کو مشترکہ مفادات کونسل نے اپنے 21 مارچ 1991 کے اجلاس میں باقاعدہ طور پر منظور کیا۔ پانی کے اس تاریخ ساز معاہدے میں چاروں صوبوں کے درمیان اعتماد کی بہترین فضا قائم ہوئی۔ یہ طے پایا گیا کہ دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں پر جتنے بھی ممکنہ ڈیم اور واٹر سٹوریج بنائے جا سکتے ہیں، ان کی اجازت دی جاتی ہے۔ مشترکہ مفاد کی کونسل نے 8 ممبران کی کمیٹی بنائی، جس میں سے 7 ممبران نے ڈیم کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے اس کو پاکستان کے لیے نہایت مفید قرار دیا۔ 1991 میں پانی کی تقسیم اور کالا باغ ڈیم منصوبے کی منظوری کے بعد میر افضل خان وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد جو موجودہ KP کے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے صوبہ سرحد کی 8 لاکھ ایکڑ اراضی آبپاشی کے ذریعے کاشت ہوتی ہے، اب اس معاہدے کی بدولت ہماری مزید 9 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہوگی، جس سے گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوگا۔ ANP کے قائدین عبدالولی خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پانی کے معاہدے سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ صوبوں نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا تھا۔ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جام صادق علی کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی بدولت ہمیں 4.5 ملین ایکڑ پانی ملے گا۔ صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم پہلے تربیلا اور منگلا ڈیم کی وجہ سے صرف 6 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب کر رہے تھے، لیکن اب اس پروجیکٹ کی بدولت ہماری 16 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہوگی۔ لیکن بعد ازاں انہی رہنماؤں کی اکثریت کالا باغ ڈیم کی مخالفت پر اتر آئی۔ کیوں، کس لیے؟ یہ فیصلہ میں اپنی معزز سامعین اور پاکستان کی عوام کے لیے ایک کوسچن کے طور پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہی اس پہ فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ سامعین محترم، لاہور ہائی کورٹ نے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں کی روشنی میں وفاقی حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر جلد شروع کرے۔ مشترکہ مفاد کونسل نے 1991 اور 1998 میں باقاعدہ تمام صوبوں کے اعتراضات دور کرتے ہوئے اتفاق رائے کیا تھا کہ ڈیم کی تعمیر جلد کی جائے۔ برطانوی صحافی ایلکس دریائے سندھ کے آغاز تا اختتام 2000 میل مشکل سفر کے تجربات و مشاہدات پر مبنی اپنی کتاب امپائرز آف دی انڈس میں کالا باغ ڈیم پر لگائے گئے اعتراضات کے بارے میں تنزل لکھتی ہیں کہ کچھ قنوتی پاکستانی تو اس حد تک پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس منصوبے سے پاکستان کی پنجابی فوج کا سیاست اور پانی دونوں پر غلبہ قائم ہوگا، جس سے ملک میں ایک اور نئی خانہ جنگی چھڑ جائے گی۔ حالانکہ کالا باغ ڈیم کا جو ذخیرہ ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہوگا، لیکن بجلی پیدا کرنے والے ٹربائن اور تعمیرات صوبائی سرحد کے باہر صوبہ پنجاب میں واقع ہوگی۔ صوبہ پنجاب وفاق سے پیدا ہونے والی بجلی پر ریالٹی کا حقدار تصور ہوگا۔ اسی اعتراض کو رفع کرنے کے لیے دراصل صوبہ پنجاب نے وفاقی ریالٹی سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ڈیم کے پانی سے سوابی، نوشہرہ اور مردان کے علاقے ڈوب جائیں گے۔ اس کی حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈیم کی اونچائی 915 فٹ تک رکھی گئی ہے۔ جو ہی 916 فٹ پانی آئے گا، پانی ڈیم کے اوپر سے بہنا شروع ہو جائے گا اور قریب ترین نوشہرہ شہر جو ہے وہ 1000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ سارا پروپیگنڈا وہاں کے KPK کے جو سیاسی لیڈر ہیں انہوں نے اپنے مفادات اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلایا ہے۔ صوبہ سندھ اس منصوبے کی کٹر مخالفت کرتا ہے، لیکن اس کا نقطہ نظر پنجاب کے ہاتھوں پانی چوری کیا ہے، ان کے پانی چوری کے نظریے پر یہ قائم ہے۔ ان کے اس نظریے کی انتہائی حمایت صوبہ سرحد میں صوبہ سندھ میں دیکھنے میں آتی ہے، لیکن کسی بھی طرح سے چوری کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ صوبہ سندھ کے مطابق کالا باغ ڈیم میں ذخیرہ ہونے والا پانی صوبہ پنجاب اور صوبہ سرحد کی زمینوں کو سیراب کرے گا، جبکہ یہی پانی سندھ کی زمینوں کو سیراب کر رہا ہے۔ دریائے سندھ کا سارا پانی ڈیم میں
روک لیا جائے گا اور سندھ کی زمینیں ویران اور برباد ہو جائیں گی۔ یہ صوبہ سندھ کا اعتراض ہے۔ اس اعتراض کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ دریا کا سارا پانی تیزی سے بہنے کی وجہ سے سمندر میں گر کر ضائع ہو رہا ہے۔ اگر ڈیم بن جاتا ہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر ڈیم میں مطلوبہ پانی کی مقدار پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد پانی کی وہی مقدار بہے گی جتنی اب بہہ رہی ہے۔ البتہ ڈیم بننے کے بعد پانی ضائع ہو کر سمندر میں نہیں گرے گا، بلکہ اسی پانی کی نہریں بنائی جائیں گی جو بہاولپور سے ہوتی ہوئی سندھ کے اندر بنائی جائیں گی، جس سے سندھ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے یہ اعتراض بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ صوبہ بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو صوبہ بلوچستان کا کالا باغ ڈیم سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کی بھی لوکل سیاسی جماعتوں نے کالا باغ ڈیم بن کے مخالفت کی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کا سارا مسئلہ سیاسی بنا دیا گیا ہے۔ سامعین محترم، دنیا بھر کے ماہرین ڈیم نے باقاعدہ سروے اور تحقیقات کے بعد کالا باغ ڈیم کو نہایت موزوں ترین اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے لیے فائدہ مند ترین قرار دیا ہے۔ اس میں ورلڈ بینک کے مطالعاتی ٹیم کے اہم رکن بھی شامل تھے۔ ان کے ماہرین میں ڈاکٹر پیٹر لیفنک بھی شامل تھے۔ عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر سووچ بھی کالا باغ ڈیم کی جگہ اور سائٹ کو موزوں ترین قرار دے چکے ہیں۔ ان ممتاز ماہرین نے اس دشوار گزار علاقے کا ایک عرصہ تک سروے کیا اور نتائج اخذ کرتے ہوئے اسے دنیا کی موزوں ترین سائٹ ڈیم کے لیے قرار دیا۔ چونکہ اس ڈیم سے 3600 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، بعد میں بجلی کی پیداوار کو 4500 میگا واٹ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ کالا باغ ڈیم باقی سب ڈیموں کی نسبت سب سے سستا اور قدرتی ڈیم ہے۔ اس کے ارد گرد پہاڑ ہیں، صرف فرنٹ سے گیٹ لگایا جانے سے ڈیم بن جائے گا۔ کالا باغ ڈیم بننے سے 3.5 لاکھ ایکڑ زمین آباد ہوگی، جس سے صوبہ بلوچستان میں ترقی کی لہر آئے گی۔ کالا باغ ڈیم بننے سے سب سے زیادہ فائدہ صوبہ سندھ کو ہوگا، اس کی 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین آباد ہوگی۔ اس طرح صوبہ پنجاب اور سرحد کی بھی بلا ترتیب 6 لاکھ ایکڑ اور 5 لاکھ ایکڑ زرعی زمین آباد ہوگی۔ ہر سال سیلاب سے لاکھوں افراد اور لاکھوں ایکڑ زمین متاثر ہوتی ہے۔ ڈیم بننے سے پانی کنٹرول میں ہوگا اور سیلاب بالکل ختم ہو جائیں گے۔ پانی کی بجلی کی پیداوار اور اس کا پورے پاکستان میں شدید بحران ہے، اس سے چھٹکارا مل جائے گا اور تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی پاکستان پیدا ہوگی، جو بجلی کے آلریڈی جو ایک سرکل چل رہا ہے اس میں ایڈ ہوگی۔ پاکستان سے لوڈ شیڈنگ آلموسٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بجلی انتہائی سستی ہوگی، جو تقریباً 1 روپے فی یونٹ تک آ جائے گی، جبکہ اب 25 روپے فی یونٹ چارج کیا جا رہا ہے۔ کالا باغ ڈیم کا سب سے زیادہ فائدہ کے پی کے اور سندھ کو ہوگا۔ ان کے بقول یہ ڈیم نہ بننے کے باعث اس وقت سندھ کو سالانہ 30 ارب، کے پی کے کو سالانہ 22 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر وقت پر ڈیم بن جاتا تو اب تک $1 خرب کا منافع ہم کما چکے ہوتے۔ سامعین محترم، ڈیم کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن رہا؟ دنیا کے ماہرین چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں۔ ڈیم چاروں صوبوں سمیت پاکستان کے لیے نہایت ہی فائدہ مند اور وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس ڈیم کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کو بننے سے روک رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ اور کون ہے جو اس ڈیم کو روکنے کے لیے باقاعدہ طور پہ سب کو جس نے یکجا کیا ہوا ہے؟ سامعین محترم، میں یہ ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا جواب کو زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، انشاءاللہ سب واضح ہو جائے گا۔ اور لاسٹ میں آپ کو بتاتا تو یہ جو میری اس ویڈیو میں جتنی انفارمیشن ہے بالکل یہ فیکٹس پہ مبنی ہے۔ آپ اس کو کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کو کوئی کویسچن یا کیوری آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد اس کی رپلائی کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔